اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، جبکہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سب کپلز میں ایسے نہیں ہوتا. تو اس بات کی کیا تشریح ہے؟ اس آیت کی اصل تشریح، اصل مطلب کیا ہے؟ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے. اگر ہم اس کا شان نزول دیکھیں تو وہاں سے ہمیں سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور ایک پورا قافلہ تھا جو کہیں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے. اس سفر کے دوران کچھ دیر کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس قافلے سے کچھ دیر کے لیے الگ رہیں اور بعد میں انہوں نے ری جوائن کیا. تو جتنی دیر آپ اس قافلے کے ساتھ نہ رہیں، کسی دوسری جگہ پر تھیں، تو کچھ شیطانی ذہن والے لوگوں نے آپ کی ذات پر، آپ کے کردار کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی کردار کے حوالے سے. تو اس تہمت کا اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کر کے جواب دیا. آیت مبارکہ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اس آیت مبارکہ کی جو تشریح، تفسیر، مطلب نکالا جاتا ہے عام طور پر وہ یہی نکالا جاتا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں. اسی طرح پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. یہ ایک مس انڈرسٹوڈ سی اس کی تشریح ہے. اس کا جو اصل مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سائیکولوجی، انسانی سائیکولوجی کی بات کی ہے، بیہیویئر کی بات کی ہے. یہ جو لفظ ہے الخبیثات، اس سے مراد خبیث عورتیں نہیں ہیں، اس سے مراد خبیث بیہیویئر ہے، خباثتیں اس سے مراد ہے. اور جو آگے ورڈ ہے للخبیثین یا خبیثون، یہاں اس سے مراد خبیث مرد نہیں ہے، اس سے مراد خبیث مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں. ایک طرف مائنڈ سیٹ کی بات کی جا رہی ہے، ایک طرف بیہیویئر کی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح الطیبات، اس سے مراد پاک عورتیں نہیں ہیں، اس سے مراد پاک بیہیویئر ہے، اچھا پازیٹیو مثبت بیہیویئر ہے. اور طیبین یا طیبون سے مراد پاک مرد نہیں ہیں، پاک مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں. تو مطلب اس آیت مبارکہ کا یہ بنتا ہے کہ خباثتیں یا خبیث بیہیویئر خبیث مائنڈ سیٹ والے لوگوں ہی سے متوقع ہے، اور خبیث مائنڈ سیٹ والے لوگ ہی خبیث باتیں کرتے ہیں یا حرکتیں کرتے ہیں. اسی طرح پاکیاں پاکوں کے لیے ہیں، یا پاک بیہیویئر جو ہے وہ پاک مائنڈ سیٹ والوں کے لیے ہے، اور پاک لوگ ہی پاک مائنڈ سیٹ کے اہل ہیں. یہ اس کا مطلب بنتا ہے. اگر ہم بالکل اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے اولئک مبرؤون مما یقولون. یقولون کا مطلب ہے جو بات کہی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاک ہیں، مبرہ ہیں ان باتوں سے جو یہ باتیں کرتے ہیں. تو اس سے واضح ہوا کہ یہاں الخبیثاتوں سے خبیث گفتگو یا خبیث بیہیویئر مراد ہے، اور طیباتوں سے پاک بیہیویئر. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سائیکی اور انسان کی سوچ کے مطابق انسان کو اسی کے مطابق الفاظ میں جواب دیا ہے اس الزام کا کہ خبیث الزامات یا خبیث گفتگو جو ہے وہ خبیث ہی کرتے ہیں، اور پاک گفتگو پاک لوگ ہی کر سکتے ہیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا منہ ویسی بات. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سے مبرہ ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو جواب دیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ خود ایسے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، اس لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک الزام کا جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے حوالے سے. اس کا یہی مطلب ہے، اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے. بعض تفسیر کرنے والے یہ مطلب بھی بتاتے ہیں جو کہ عام مشہور ہے کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں. وہ اس کی یہ لاجک دیتے ہیں، تفسیر کے علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کی یہ لاجک دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب اس طرح دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پاک بہترین ہیں، ان کی زوجہ بھی سب سے پاک اور بہترین ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے. جبکہ یہ جواب
یونیورسلی اپلیکیبل نہیں ہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں بھی جو کپلز پیئرز ہوتے ہیں اس میں سے ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اچھا کرے. اگر ہم قرآن کی ہسٹری میں جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو وائف تھیں وہ ایمان نہیں لے کر آئی تھیں. اسی طرح جو فرعون تھا، فرعون کی جو مسز تھیں وہ ایمان والی تھیں. تو بالکل اپوزٹ ہو گیا. تو یہ جو چیز یونیورسلی اپلیکیبل نہیں ہے وہ مطلب قرآن کی آیت کا اس طرح نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت کا مطلب یہی ہے کہ مائنڈ سیٹ جس کا جیسا ہوگا وہ ویسی بات کرے گا. اس کا جواب دیا گیا ہے. بالکل یہی بات جو ہے ایک حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے. تفسیر ابن کثیر میں جو اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے وہ تفسیری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی بری بات برے لوگوں کے لیے ہے اور بھلی بات کے حقدار بھلے لوگ ہی ہوتے ہیں. تو اس تفسیری روایت کو ہمیں ریفرنس لینا چاہیے اور اس کا یہ مطلب بنتا ہے، اس کا کوئی اور مطلب نہیں بنتا.